اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھتے ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جیسی آیت کو نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اسوہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنی چاہیے۔ تو اسی باعث اخلاق حمیدہ پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعویٰ اول کی طالبہ حفصہ عبد الرحیم کو مدعو کرتی ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر کی وضاحت فرمائیں۔ فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لائق صدر مجلس، مشفق معلمین و معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاق حمیدہ۔ اخلاق کو انسانی زندگی میں جو مقام حاصل ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اخلاق کو اپنانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اخلاق وہ قابل قدر جوہر ہے جس سے ذریعے سے سیرت سنور سکتی ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے خاندان اور معاشرے میں باہمی اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے۔ اخلاق وہ قوت ہے جس سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ انسان حقیقت میں ایک اخلاقی وجود ہے، اس سے اچھے یا برے ہونے کا اصل پیمانہ اخلاقی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص اور صحبت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو اخلاقی اعتبار سے بہتر اور بلند ہوگے۔ جیسے کہ بخاری کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، یقیناً تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے۔ معزز سامعین و سامعات، زندگی میں قدر و قیمت کرنے میں اصل فیصلہ کن چیز اخلاق ہے۔ اس لیے وہ لوگ مبارک ہیں جو اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر حالات میں دیکھنے کی تمنا دل میں رکھتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو وہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں سورہ نون آیت نمبر 4 میں فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور انسان کے اخلاق کو دیکھ کر ہی کئی لوگ اسلام سے متاثر ہوئے۔ اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا، نہ کہ تلوار سے۔ اگر تلوار سے اسلام پھیلتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تلواروں کو تیز کرنے کا حکم دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرماتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے الگ ہو جاتے، تو آپ ان سے درگزر کرتے، ان کے لیے استغفار کرتے اور کام کا مشورہ انہی سے کیا کرتے، اور پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے۔ یقیناً اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے محبت کرتا۔ معزز سامعین و سامعات، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے تھے کہ زید بن شعبہ نامی ایک یہودی عالم آپ کے مجلس میں داخل ہوا اور صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا آپ تک پہنچ گیا۔ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر بڑی سختی کے ساتھ کھینچا اور سخت لہجے میں کہنے لگا کہ اے محمد، جو قرض تم نے مجھ سے لے رکھا ہے ادا کرو۔ تم بنو ہاشم کے لوگ قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے چند درہم بطور قرض لے رکھے تھے، لیکن ابھی قرض ادائی کا وقت ہی نہیں آیا۔ اس یہودی کو گستاخی کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ اے محمد
नबी कर्ज खाते को कि वो बेहतरीन तरीके से अपना कर्ज तलब करे, और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुस्न अदाई का हुक्म दिया। फिर वो यहूदी कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसने आपको हक से नवाज का मबऊस फरमाया, मैं आपके पास अपना कर्ज वसूल करने नहीं आया, बल्कि मैं इसलिए आया ताकि मैं आपके अखलाक का इम्तिहान लूं। मुझे खूब मालूम हुआ है कि अभी कर्ज अदा करने का वक्त नहीं आया, लेकिन मैंने आपके औसाफ के मुतालिक जो कुछ तौरात में पढ़ा उससे बिल्कुल बरहक पाया। अलबत्ता दो सिफात के तजर्बा अब तक नहीं पाए। एक ये कि आप गुस्से के वक्त हलीम और बुधवार है, दूसरा ये कि जो कोई आपके साथ नादानी करे आप उससे उतना ही बुधवारी व नरमी से पेश आएंगे। आज मैंने इन सिफात हमीदा को भी खुद देख लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल है। जहाँ तक कर्ज अदा की बात है तो उसे मैंने गरीब व मोहताज मुसलमानों पर सदका व खैरात कर दिया। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, जिससे वजह से एक यहूदी ईमान लाया। फतह मक्का के मौके पर सरदाने कुरैश लड़ते हुए थे और कह रहे थे, इन मुजाहिदीन ने इस्लाम पर इतने जुल्म ढाए, इतने तकलीफें दिए, इतने सजाएं दिए, तो आज हमारा क्या अंजाम होगा, आज हमारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखते हैं तो अपने जुबान मुबारक से बेसाख्ता का माफी का ऐलान कर देते कि ए लोगों, जाओ, आज से दिन तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तुम सब आजाद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकालते हुए सरदाने कुरैश बेसाख्ता पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा, जिसको देखकर बड़े से बड़े तंग-दिल काफिर भी ईमान लाने पर मजबूर हो जाता। लेकिन आज हम सब गफलत में पड़ गए। अखलाक हमीदा की जगह कीना व कपट ने ले ली। अखलाक वो जेवर है जिससे कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो हमें भी चाहिए कि हम हमारे अखलाक को ज्यादा संवारने की कोशिश करें और बुरे अखलाक से इज्तनाब करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को अखलाक के जेवर से मुज़य्यन करे और बुरे अखलाक से इज्तनाब की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम।